بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے ناظرین اور سامعین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ وسیع محمد خان، اور یہ ہے آپ کا جانا پہچانا یوٹیوب چینل حافظ وسیع ٹی وی۔ آج کا پروگرام ہے کہ برسات کے اس موسم میں ہم نے اپنی فصلوں کو بچانا ہے یا برباد کرنا ہے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ بانجھ پیڑوں پر برسات کے موسم میں پھول آ بھی جائیں تو ان کی زرد رنگت سے اور ہر طرف وحشت سے تتلیاں نہیں آتی۔ یہ برسات کا ایک حصہ ہے کہ جہاں لوگوں نے اس طرح تیاری نہ کی ہو کہ ہم نے برسات کو کیسے ویلکم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے ہم نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، جہاں لوگوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، وہاں پر پھر فصلوں کا حال یہی ہوتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس برسات کے موسم میں جو اللہ تعالیٰ نے پانی اور موسم کو فصلوں کے بڑھوتری کے لیے بہترین بنایا ہے، اس میں ہم نے اپنی فصلوں کو کیسے سنبھالنا ہے۔ اور اس کے لیے آج میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر کاشف صاحب۔ آپ پرنسپل سائنٹیفک آفیسر ہیں ایگرانومک ریسرچ انسٹیٹیوٹ فیصل آباد کے، اور انہوں نے ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی ایگریکلچر یونیورسٹی سے کی ہے۔ میرے بیٹی بھائی ہیں، اس لیے کہ میں بھی ایگرانومسٹ ہوں، لیکن مجھ سے ایک ہاتھ آگے ہیں کہ میں نے صرف ایم ایس سی آنرس کیا ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے۔ میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ سر، آپ سے سوال میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ فصلیں جو لوگوں نے دریاؤں کے پیٹ میں لگائی ہوئی ہیں، یا ایسی جگہوں پر جہاں برسات کا پانی بہتا ہے، وہاں پر تو فصلوں کی بربادی ہم روز ٹی وی کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ان فصلوں کا جو بارش کے راستوں کے اندر نہیں ہیں اور جن کو پراپر ایک کراپ کے طور پر لگایا ہوا ہے، ہمارا کسان اس برسات کے موسم سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے اور اپنی پیداوار کو بڑھا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ ہماری جو میجر جو فصل ہے نا وہ کپاس ہے خریف کی، جو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جب بھی ہم کپاس لگائیں تو ہمیں یہ سوچ کر کہ یہ مونسون جو ہے اس کے یعنی کہ سیزن کے دوران ہی آئے گا، اس میں ہمیں کھیت کے ساتھ یعنی کہ نکاسی کا سسٹم بھی کرنا چاہیے، تاکہ جب کبھی بارش ہو جو پانی اضافی ہو اس کو ہم بہتر طریقے سے اس کی نکاسی کر سکیں، جس سے جو ہے یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ فصل والے جو کھیت کے اندر کھڑا نہ ہو، کیونکہ اگر پانی 24 گھنٹے سے زیادہ کھڑا رہے تو پھر جو ہے فصل جو ہے وہ پیلی پڑ جاتی ہے۔ اگر 48 گھنٹے کھڑا رہے تو پھر وہ جو ہے پودے مرنا بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ کوشش کرنی چاہیے ہمیں جب بھی ہم کپاس کی فصل لگائیں تو نکاسی کا سلسلہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی گہرا یعنی کہ کوئی کھڈا یا کوئی جو ساتھ والے جو نشیبی جو کھیت ہیں ان کا سلسلہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہاں پر ہمیں چاول یا مکئی جیسی فصلیں لگا دینی چاہیے جو زیادہ پانی مانگتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مونگ ماش یہ ہم لوگ لگاتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم جب پلاننگ کریں تو ہمیں مارچ اور اپریل کے شروع میں یعنی کہ یہ لگانی چاہیے۔ اگر ہم مئی کے درمیان لے کر آئیں گے تو ہم کہیں کہ مونسون سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں، تو جب موسم جیسے آج کل ہو رہا ہے یعنی کہ بارشیں زیادہ ہو جاتی ہیں تو یہ جو ٹوٹل فیلئر کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ جب بارشیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت جو فصل ہے وہ پھول پر آتی ہے، پھلی پر آتی ہے، لیکن بارشوں کی وجہ سے فصل جو ہے بڑھوتری کی طرف چلے جاتی ہے، اور جو پھلیاں بنتی ہیں ان کے اندر جو ہے وہ سیڈ جو ہے وہ سپراؤٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم مئی سے پہلے نہیں لگا سکیں مونگ ماش والی جو فصل ہے یا تیلوں کی جو فصل ہے، اس کو ہمیں 15 جولائی کے بعد یعنی کہ یہ آج کل یعنی اگست کے دوران یعنی کہ لگانا چاہیے، کیونکہ اگر شروع میں آ بھی گئی بارش تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 15 جو ستمبر ہے اس کے بعد تقریباً بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ موقوف ہو جاتا ہے۔ لہذا جب بھی خریف کی پلاننگ کریں تو یہ ہمیں اس کی جو ٹائم آف سوئنگ جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ ہمارے جو دوست ہیں
وہ مکئی کے حوالے سے بھی بڑے ایمبیشیس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ مئی کے اندر ہی میز کو لگانا شروع کر دیتے ہیں، یہ پکامی جو ہے یا سائلج کے حوالے سے. تو اس میں بھی وہ غلطی پر ہوتے ہیں، کیونکہ جب بارشیں جیسے یہ ایک تو ہے ٹمپریچر زیادہ ہو جائے گا، جب ٹمپریچر 45 ڈگری سینٹی گریڈ سے ابو ہوگا، یعنی کہ یہ جو فصل ہے جو اس وقت ہم لگاتے ہیں یہ تقریباً 45 سے 55 دن کے اندر اندر یعنی کہ یہ اپنا آ جاتی ہے، پولینیشن پر آ جاتی ہے. اور جب ٹمپریچر 45 سے ابو ہوگا تو وہاں پر کمپلیٹ یعنی کہ پولر ابارشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھلی کے اپنے چھلی کے اندر جو ہے وہ دانہ بننے کا عمل جو ہے وہ رک جاتا ہے. لہٰذا اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بڑی پیاری بات کہی ہے. جو میں سمجھا ہوں وہ یہ سمجھا ہوں کہ اصل جو ہے وہ ہے آپ کی پلاننگ اور آپ کی مینجمنٹ. اور پلاننگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کب لگانا ہے، اور مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ پانی جو ہے بارش کا پانی جتنا مرضی آ جائے، اگر وہاں پر کھڑا رہا تو فصل برباد ہوگی. لیکن اگر آپ اس کی نکاسی میں یا وہ رین ہارویسٹنگ والا جو آپ نے بتایا، کہیں ٹویا، کہیں آپ نے ویل بنا دیا، پانی وہاں پر چلا گیا، یا ایسی فصل میں چلا گیا جیسے ایک گنے کی فصل ہے، تو آپ کو دونوں فصلوں کے اندر بینیفٹ ہوگا. اب مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اس موسم کے اندر جب یہ ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے تو کیڑوں کا اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر سکنگ انسیکٹ. یہ جب کیڑوں کا اٹیک، مثلا یہ کپاس ہی ہم لے لیں، اس کے اندر یعنی کہ وائٹ فلائی اور یہ جیسٹ جو ہم ہرا تیلا بھی کہتے ہیں، اس کی یعنی کہ بہتات ہو جاتی ہے. اس کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے یعنی کہ اس کی مناسبت سے یعنی کہ مختلف سپرے یعنی کہ کرنے چاہیے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے ایک ہی طرح کا سپرے بار بار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مختلف اس کے اندر ہیں. مثلاً یہ وائٹ فلائی اور سبز تیلے کے کنٹرول کرنے کے حوالے سے موینٹو ہے ہمارے پاس، پھر یہ ہے اپنا مدوئی ہے، اس طرح اوشن ہے، پھر امیڈا کلوپرڈ یہ ہے، پھر اسیٹا میپرڈ ہے. ان سب کو یعنی کہ ہم یوٹیلائز اس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے کہ آگے پیچھے ان کی روٹیشن رہے. ایک سپرے یعنی کہ 2 مرتبہ سے زائد بار نہیں ہونا چاہیے. خاص کر جو یہ موینٹو ہے اس کے تو 2 سپرے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اپنا گروتھ ریگولیٹر کے طور پر بھی کام کرتی ہے. یہ انڈے بچے کو جو مارتی ہے اپنا سفید مکھی کے حوالے سے. ہم نوٹ کریں گے اس موسم میں جب ہم یہ کپاس کے اوپر بھی سفید مکھی آئے گی. آج کل کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ یہ سویابین کے حوالے سے، اس پر بھی یعنی کہ سفید ایگ زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کو بھی ہمیں برباد کنٹرول کرنا چاہیے. اس موسم کے اندر ان چیزوں کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بتایا ہے، دیکھیں آپ کا کانٹا پھنسا ہوا ہے کپاس میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اوپر زیادہ زور جو ہے، جو زیادہ فارمرز ہیں وہ کپاس والے زیادہ ہیں. حالانکہ مارکیٹ کے اندر اس وقت برباد ہو گئے مکئی والے. وہ جو آپ نے بتایا ہے کہ جنہوں نے کے اوپر جو ہے نا وائٹ فلائی نہیں آتی، اس کے اندر یہ فان آرمی برن کا اٹیک آتا ہے. یس میں اصل یہی بات کہہ رہا تھا. مکئی کے حوالے سے تو میں یہ گزارش کی ہے نا، ایک تو ذہن میں رکھیں جب بھی پلاننگ کرنی ہے ہم نے یہ یعنی کہ گرین پرپز کے لیے یا سائلج پرپز کے لیے ہمیں مڈ فروری میں لگانی چاہیے جو بہاریہ ہے. اس کے بعد جو موسمی جو ہے اس کے یعنی کہ 15 جولائی کے بعد لے کر آنا وہ زیادہ بہتر ہے. اگست کے پہلے ہفتے میں ہم لے کر جائیں یہ زیادہ بہتر ہوگی. لیکن ہم لوگ اس طرح یعنی کہ ذمہ دار جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں 2 کی بجائے 3 فصلیں لے جائیں. لیکن یہ تیسری فصل یہ بڑے رسکی ہے، یعنی کہ اس میں کامیابی کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں. تو یہ بعد میں ذمہ دار حضرات پریشان ہوتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اگر لگا بھی لیں کوشش کریں پلانٹ پاپولیشن جو ہے وہ کم کریں، زیادہ نہیں کرنی چاہیے، تاکہ ہوا کا جو گزر ہے وہ آسانی سے ہو سکے. اگر یعنی کہ ہوا کا گزر آسانی سے ہوگا پودوں کے درمیان سے، چاہے کوئی بھی فصل آپ لے لیں، اس میں یعنی کہ نارمل روٹین سے ہٹ کے ہمیں اس کی پلانٹ پاپولیشن جو ہے وہ کم کرنی پڑے گی، تاکہ ہوا کا جو ہے گزر جو ہے بہتر ہو سکے. جب ہوا کا گزر بہتر ہوگا تو پیسٹ کا اٹیک بھی جو ہے وہ کم ہو جائے. یہ دیکھیں آپ نے جو بات بتائی ہے یہ میرا خیال ہے ہمارے کسانوں نے سمجھی کوئی نہیں ہے یا انہوں نے عمل نہیں کیا کہ بہترین تو یہی ہے کہ 2 فصلیں، ایک بہار میں اور ایک موسم میں، یہ موسمیاتی مکئی اگر درمیان میں لگائیں گے تو ذہنی طور پر پھر آپ کو رسک کے لیے تیار رہنا پڑے گا کہ پھر پاسبل یس میں بھی ہو سکتی ہے اور نو میں بھی ہو سکتی ہے. ایم آئی رائٹ؟ یہ جو ہے نا یہ جوا ہے.
اگر تو کام ہو گیا مثلا یہ 100 میں کوئی 5-10% چانس ہوتے ہیں, 90% جو فیلئر کے چانسز ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے فرمایا ہے کہ 1 اگست کو اگر آپ مکئی لگائیں تو یہ بہترین فصل ہوگی, اس میں رسک نہیں ہوگا جیسا وہ مئی اور جون میں لگانے والی میں رسک ہوتا ہے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ اگر میں آج لگاؤں, آج 5 اگست ہے, اگر میں آج لگاؤں تو 85 ڈیز کے بعد تو آلو کی فصل, پیاز کی فصل اور گندم کی فصل کی تیاری شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فصل سے 1 اگست سے یا فرسٹ ویک آف اگست میں لگانے سے میں صرف سائلج لے سکوں گا جو میں وقت سے پہلے کاٹ سکوں گا. آلو کی فصل کی طرف جانا ہے تو پھر وہاں پر آپ 15 جولائی کی اور آپ 15 پیچھے لے جائیں 15, لیکن 15 جولائی سے پہلے جب آپ لے کر جاتے ہیں تو یہ پھر مسئلے آئیں گے, آپ کی جرمینیشن کے بھی مسئلے آئیں گے, تو ساتھ ساتھ یہ جو ہے پولن ابارشن کے مسئلے یہ بھی آئیں گے. لیکن اگر میں نے فرسٹ ویک آف اگست میں لگایا پھر تو یہ آگے سیف پیریڈ نہیں ہے اگر میں صرف سائلج کے لیے لگاتا ہوں. اس کے حوالے سے تو سیف پیریڈ ہے, میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیونکہ سائلج کے لیے بھی کم از کم جو چھلی بننا, چھلی کے اندر دودھیا حالت میں دانے کا بننا بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی نے وزن بڑھانا ہے. اگر وہ چھلی تو بن گئی لیکن دانہ نہیں بنا تو اس کا جو ہے نا وہ جو ہے بایو ماس جو ہے وہ کم ہو جائے گی, جس کی وجہ سے وہ فارمر جو ہے پھر وہ اس کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ بھی یعنی کہ ہوگی. یہ بڑی پیاری آپ نے بات کہی ہے, اس لیے کہ جب ہم مکئی کے سائلج کی بات کرتے ہیں تو بایو ماس تو اپنی جگہ پر ہے. 2 چیزیں جو آپ نے ابھی فرمائی ہیں نیوٹریشن کی, اس میں پروٹین کے اوپر بھی ہمارا لالچ ہوتا ہے, اس میں انرجی بھی ہوتی ہے, اور جانور کو تیل کی بھی کچھ مقدار مل جاتی ہے, اس لیے کہ جو مکئی کے اندر آئل ہوتا ہے وہ بھی اویلیبل ہو جاتا ہے. اچھا سر, مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ دیکھیں ہیومیڈیٹی کے اندر جب پانی زیادہ ہوگا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, اور پریڈکشن ہے کہ اس مرتبہ بارش بھی زیادہ ہوگی, اس کا مطلب یہ ہے ایک تو ہم نے ڈرینیج کی طرف دھیان دینا ہے کہ ہمارا پانی جو ہے وہ جتنی مرضی بارش ہو جائے لیکن پانی کھڑا نہ ہو تو آپ کی فصل اچھی ہوگی. آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ جب ہیومیڈیٹی ہوگی یعنی حبس ہوگا, اس میں انسیکٹس کی بڑھوتری جو ہے اس کا علاج بھی آپ نے بتایا. اب مجھے آپ بتائیے گا کہ اس موسم میں جہاں پانی زیادہ ہوگا, ہیومیڈیٹی زیادہ ہوگا, فنگس کا اٹیک کا بھی امکان ہے, اس کا کیا علاج؟ فنگس کا جو ہے اس کے حوالے سے ہم جو فنگی سائڈ ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, لیکن یہ فنگس سے زیادہ جو مسئلے ہمیں درپیش ہیں الحمدللہ کہ ابھی فنگس والی وہ جو ہیں وہ تقریباً وہ 5% تک ہی ہوتا ہے. زیادہ تر یہ رس چوسنے والے کیڑے اور یہ جو ہیں اپنا سنڈیاں ہیں ان کا ہی زیادہ مسئلہ درپیش آتا ہے. اگر ہم ان سے یعنی کہ اپنی فصلوں کو بچا لیں تو ہم 80 سے 90% جو ہے اپنی فصل کو یعنی کہ ان جو موسمیاتی تغیرات سے یعنی کہ انسیکٹ کی صورت میں یا پیسٹ کی صورت میں بچا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ یہاں پر انٹومالوجسٹ بھی ہیں, ہارٹیکلچرسٹ بھی ہیں, یہ سارے لوگ موجود ہیں, لیکن میں نے بھی جب مجھے کہا گیا کہ آپ انتخاب کریں میجر کا, تو جو میرے پروفیسر تھے ڈاکٹر محمد علی گل اور سردار ریاض خان صاحب, انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایگرانومی کریں, اور ایگرانومی میں انہوں نے فائدہ یہ بتایا تھا کہ ایگرانومی ایک آرٹ ہے, اگر آرٹسٹ اچھا ہے تو آپ کی فصل بھی اچھی ہوگی. آپ 1 لائن میسج میرے فارمرز کو کیا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اگر آپ کی اس بات پر عمل کریں تو یہ بارشیں جو ہے یہ زحمت کے بجائے رحمت بن سکتی؟ پہلی بات تو یہ جب بھی خریف کے حوالے سے پلاننگ کریں تو جو کراپ کی جو سوئنگ ٹائم ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. مثلا یہ مکئی اگر ہے, ایون کپاس بھی لگانی ہے, تو یہ ان چیزوں کو 15 یعنی کہ مکئی جو ہے یہ 15 فروری سے یعنی کہ فروری کے اندر ہی رکھیں, یا بہت زیادہ ہے تو 15 مارچ سے آگے لے کر نہیں جانی. اور کپاس جو ہے یہ مارچ اور 15 اپریل تک یہ آج کل جو ہے کپاس ہے تو یہ زیادہ ہائی ٹمپریچر کو یعنی کہ لونگ نہیں کرتی, اور شروع میں اگر لگ جائے یہ مثلا مارچ کے اندر, تو جب تک بارشیں آ رہی ہوتی ہیں اس وقت تک کم از کم 20 سے 30 من تک جو لوگ ہیں وہ چھٹی کی صورت میں فصل کی چنائی کر چکے ہوتے ہیں, جس سے اگر نیکسٹ اگر سپرے کرنا بھی پڑ جائے تو دل جمعی کے ساتھ فارمر جو ہے وہ یعنی کہ سپرے کر سکتا ہے. اگر مثلا ہم وہ مئی کے اندر ہی لے کر جائیں گے, وہ جیسے یعنی کہ چھٹی لینے کے ہم قابل ہیں اس وقت بارش آ جاتی ہے, جب بارش آئے گی تو وہ ڈیلے ہو جاتا ہے.
اس ڈیلے ہونے کی وجہ سے جو نیچے والی جو ٹنڈے ہوتے ہیں وہ عموماً آپ گاڑ جاتے ہیں، جس سے ہمیں روئی کا لاس بھی ہوتا ہے۔ پھر آ جاتے ہیں مونگ اور مارچ کے حوالے سے، یہ بھی یعنی اگر ہم 15 اپریل تک لگا لیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر نہیں لگا سکیں تو ہم کو فوڈر کاشت کر لیں، بہتر ہے اس کے اندر، اور یہ پھر ہم اگست کے اندر ہی لگائیں۔ دوسری اپنا بڑی جو میجر جو فصل ہے وہ رائس ہے، وہ تو یعنی کہ اس موسم کے اندر یعنی کہ اس کو یعنی کہ بہتر یعنی کہ یہ بارش جو ہے اس کے لیے تو یہ قدرتی یعنی کہ ایک گفٹ ہے، وہ تو بہتر سوائے اس کے کہ اس پر فنگس آنے کے یہ چانسز آ جاتے ہیں، وہ ٹائملی جو ہے ہمیں جو فنجی سائڈ استعمال کرنی چاہیے تو وہ یعنی کہ فروٹفل ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح شوگر کین کے اندر ہے، وہ بھی اس موسم کے اندر یعنی کہ ہیومڈ، کیونکہ وہ C4 پلانٹ ہے، ہیومڈ کنڈیشن کو وہ زیادہ یعنی کہ پریفر کرتا ہے، وہ اس کی گروتھ بھی بہتر ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہیومیڈیٹی اگر زیادہ ہو جائے نا، یہ ہوتا ہے کہ ویپر پریشر جو ہے وہ 5 کلو پاسکل سے اس کا یہ ڈیفیسٹ اس سے کم ہو جاتا ہے، جس کے لیے ہمیں ہلکی ایریگیشن بھی دفعہ کرنی پڑ جاتی ہے، کیونکہ ویپر پریشر ڈیفیسٹ جب کم ہوتا ہے تو ٹرانسپائریشن جو ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جب ٹرانسپائریشن ریٹ کم ہوگا تو سنتھسس کا عمل جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے ایک بڑی پیاری مجھے بات یاد دلائی ہے، جب میں فارمر تھا تو بارش ہو رہی تھی اور میں نے دیکھا کہ کلچرل وزڈم، یہ جو ہمارے بزرگوں کی جو وزڈم ہے، میں اپنے فارم پہ داخل ہوا تو وہاں جو میرے مزارے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی مکھن لگ رہا ہے، بارش ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو فصل ہے بونجی، یہ بارش کا ہونا جو ہے یہ رحمت ہے اور یہ مکھن کا کام دیتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بڑی اچھی پیداوار ہو۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر کاشف صاحب سے پیاری پیاری باتیں سنی ہیں کہ سارا کھیل جو ہے پلاننگ کا ہے اور مینجمنٹ کا ہے۔ وہ آدمی جیتے گا جس کی پلاننگ بہترین ہوگی اور جس کی مینجمنٹ بہترین ہوگی۔ بارشیں جو ہیں انشاءاللہ تعالی آپ نے اگر ان کو مینیج کیا اور ڈاکٹر صاحب کی باتوں پر عمل کیا تو یہ آپ کی پیداوار کو بڑھائے گی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔